جو جرنیل آئین کو نہیں مانتا ہم اس سے نہیں مانتے. جو پارلیمنٹرین مذاق اڑاتا آئین کا ہی مسٹ بی آؤٹ. جو جج آئین کے دائرے میں رہ کے نہیں رہتا ہی از ناٹ آور جج. جب اسپیکر آج بات نہیں کرنی چاہیے. یس جنرل صاحب ہمارے وہ نئے جنرل ہیں. یس سر. جو جرنیل یہ دس مسٹ بی یہاں سے اٹھنی چاہیے آواز. ہم کسی بھی شخص کو, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی فرد کو, کسی بھی پارٹی کو پاکستان کے ساتھ مذاق کرنے نہیں دیں گے. یہ بکواس کر رہے ہیں وہ مر گیا تو خوشیاں منا رہا ہے. جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے. لڑائی یہ نہیں کہ ہم بندوقیں اٹھائیں, لڑائی یہ نہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھائیں, چھریاں اٹھائیں. نو, یہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. 10 دن میں دنیا ہل گئی تھی, 45 دن میں ہم پاکستان کو بہترین جمہوری پاکستان بنا سکتے ہیں. آئین کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور اس کو خارجی اور داخلی سیاست کا اوریجن بنانے کے لیے جناب اسپیکر میں اپنا مال و متا, بچے, 2 ساتھی سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس مسٹ بی کلیئر ٹو ایوری بڈی. جرنیل زندہ باد. یس السلام علیکم. جج صاحب زندہ باد. کسی پرائم منسٹر نے اپنا وقت پورا نہیں کیا, یا گولیوں سے ہلاک کیے گئے, یا چھریوں سے مارے گئے, یا پھانسی ہوئے, یا اس طرح سے نکالے گئے. ہماری بدقسمتی کہ ہمارا 15واں یا 16واں پرائم منسٹر, ان کا بھی انجام وہی ہوا جو باقیوں کا ہوا تھا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بالآخر محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ کھڑے ہو کر ایوان میں تباہی پیر کے رکھ دی. محمود اچکزئی نے کہا کہ جو لوگ اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. کسی بھی صورت کسی بھی طاقتور کو اس ملک اور اس آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. محمود اچکزئی کی اتنی خطرناک تقریر کہ چند منٹ کے اندر پورا ملک ہلا کر رکھ دیا. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسپیکر, بہت احتیاط سے ہم نے بڑھنا ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہمارا 15واں یا 16واں پرائم منسٹر, ان کا بھی انجام وہی ہوا جو باقیوں کا ہوا تھا. ہمارے کسی پرائم منسٹر نے اپنا وقت پورا نہیں کیا, یا گولیوں سے ہلاک کیے گئے, یا چھریوں سے مارے گئے, یا پھانسی ہوئے, یا اس طرح سے نکالے گئے. جناب اسپیکر, یہ ہمارے لیے سوچنے کا ٹائم ہے. کیوں کے ساتھی بول رہے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست. آپ نے تو انجام دیکھ لیا اپنے اس کا. جناب اسپیکر, پرائم منسٹر الیکٹ کا, اسپیکر صاحب کا, ہماری 2 بڑی پارٹیوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پلس تحریک انصاف اور MQM کا, ہماری ڈیوٹی یہ ہے, اگر کسی کو پاکستان پیارا ہے, جناب اسپیکر سب کو پیارا ہے, سب کو پیارا ہے, اگر کسی کو پاکستان پیارا ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ پارلیمنٹرین ہے, چاہے وہ جرنلسٹ حضرات ہیں, چاہے وہ تاجر ہے, ہم سب نے جو سبز بک اس شریف آدمی نے اٹھائی جناب اسپیکر, آئین پاکستان, ہم نے آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا کر, خارجی اور داخلی سیاست کا اوریجنیٹر بنا کر ہم پاکستان کو چلا بھی سکتے ہیں اور بچا بھی سکتے ہیں. دیر از نو وے آؤٹ. جناب اسپیکر, اس مسٹ بی کلیئر ٹو ایوری بڈی. جرنیل زندہ باد. یس السلام علیکم. جج صاحب زندہ باد. لیکن جناب, جب تک ہر آدمی, ہم ان سے پوچھیں گے, آئین کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ انٹرپریٹ کریں کہ یہ جو کچھ ہمارے گرد ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, از اٹ اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. میرا جھگڑا نہیں کسی سے جناب اسپیکر, میرا جھگڑا نہیں ہے. ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے. یہ کیسا ملک ہے جناب اسپیکر, کسی بچی کو, کسی بچے کو, کسی پروفیسر کو, کسی عالم دین کو, کسی کو پتہ نہیں کہ پاکستان کی خارجی پالیسی کیا ہے, پاکستان کر کیا رہا ہے جناب اسپیکر. اور ہر آدمی یہ کہتا ہے جناب اسپیکر, اور کہنا بھی چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن نہیں سکتا جب تک یہاں امن نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ہمسایوں سے تعلق نہیں ٹھیک ہوگا. جناب اسپیکر, اس گاؤں میں بنجارا بھی نہیں جاتا جس گاؤں کے بچے پتھر مارتے ہوں, اس گاؤں میں بنجارا نہیں جاتی جہاں کے کتے بھونکتے ہوں. جناب اسپیکر, کس طرح بنائیں گے آپ سیپیک؟ نہ سیپیک بن سکے گا, غلط فہمی میں نہ رہیں. خیال استو محال استو جنون. ہم نے یہ آخری بات, میں غریب آدمی ہوں, میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن جناب اسپیکر, آئین کی بالادستی کے لیے,
पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए और इसको खारिजी और दाखिली सियासत का ओरिजिन बनाने के लिए जनाब स्पीकर मैं अपना मालूमता बच्चे दो साथी सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। दिस मस्ट बी द मोटो ऑफ एवरीबडी। अगर आपको पाकिस्तान अजीज है, यस जनरल साहब हमारे वो नए जनरल हैं, यस सर, जो जर्नल हमें ये दिस मस्ट बी यहां से उठनी चाहिए आवाज। जो जर्नल आइन को नहीं मानता हम उससे नहीं मानते। जो पार्लियामेंटेरियन मजाक उड़ाता आइन का, ही मस्ट बी आउट। जो जज आइन के दायरे में रह के नहीं रहता, ही इज नॉट आवर जज। जनाब स्पीकर आज बात नहीं करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब स्पीकर साहब से, जनाब उससे तमाम पार्टियों से, जनाब स्पीकर हमने मिलकर सेनेट के साथ 45 दिन बहुत बड़े हैं। और रूस के इंकलाब के किसी आदमी ने किताब लिखी थी 10 days that shook the world। 10 दिन में दुनिया हिल गई थी। 45 दिन में हम पाकिस्तान को बेहतरीन जमहूरी पाकिस्तान बना सकते हैं। ये इरादा होना चाहिए इनका, हम आपके साथ हैं। स्पीकर साहब भी, वो भी। जनाब स्पीकर एक पता नहीं बच्चों की तरह डेकोरम होता है और बात का। ये मेरा दोस्त कहां चला गया दश्ती। जनाब स्पीकर खुदा के लिए कोई डेकोरम होता है, इख्तिलाफात होते हैं, मारदार होती है, लेकिन हर जगह लोग हंसते हैं। आज क्या तमाशा था। मैं सिर्फ एक बात करता हूं आपको, एक तारीखी बात। ये बकवास कर रहे हैं वो मर गया तू खुशियां मना रहा है। जनाब स्पीकर होता है, आप सही है, नवाज शरीफ के आप मुखालिफ है, लेकिन कोई तरीका, कोई डेकोरम, कोई वो होना चाहिए। जनाब स्पीकर मैं तो ये कहता हूं, सॉरी, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। लड़ाई नहीं कि हम बंदूकें उठाएं, लड़ाई ये नहीं कि हम डंडे उठाएं, छुरियां उठाएं, नो। ये आइन हमें कहता है कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। जब स्पीकर मेरा घर चमन के बॉर्डर पे है, मुझे बदीन के सिंधी से, मुझे एमक्यूएम के लोगों से, मुझे सियालकोट के लोगों से, मुझे सराइकी बॉर्डर पे रहने वाले लोगों से कौन सी चीज जोड़ती है? वो ये आइन है। और अगर इसको नहीं मानते, इसका मतलब है पाकिस्तान नहीं रहेगा। और हम किसी को, मेरे पास न ताकत है न कुव्वत है, हम किसी भी शख्स को, किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को, किसी भी पार्टी को पाकिस्तान के साथ मजाक करने नहीं देंगे। इंटरनेशनल अखबार पढ़े जनाब स्पीकर, लोग क्या कह रहे हैं। सिर्फ उसका ट्वीट पढ़े, हमारा जो सफीर था अपना अमेरिका में, यहां से जो गया था हकानी, उसका ट्वीट आप पढ़ लें, वो क्या कहता है। जनाब स्पीकर बात ये नहीं है, हर चीज के साथ मजाक जायज है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई का इंतहाई ख़तरनाक तकरीर, और अपनी तकरीर में महमूद अचकज़ई ने हुकूमत और ताकतवरों को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि आइन के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ या मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुल्क में शदीद किस्म की जंग शुरू हो जाएगी अगर इस आइन या कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ किया गया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हम कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप किसी गलतफहमी में मत रहना।